گھر کے افراد کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے کاموں کو سر انجام دینا، مال کما کر ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو رہائش دینا، گھر والوں کو ان کا نان نفقہ، ان کا لباس۔ قرآن پاک میں ہے علی المولود لہ کسوتہن ورزقہن، جس کا بچہ ہے بچے کی اور بچے کی ماں کی ذمہ داری نان نفقے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، اخراجات کے لحاظ سے وہ بچے کے باپ کی ہے۔ آپ مریض کے پاس گئے، وہ بیمار ہے، عیادت کریں، دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مختلف دعائیں۔ ایک دعا یہ ہے، آپ کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، حوصلہ کر، ہمت کر، یہ بیماری کیا ہے، یہ تو تجھے گناہوں سے انشاءاللہ صاف کر دے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آواز تیز کی، اب کیا ضرورت ہے، کس نے نہیں کرنی، پہلے ٹھیک ہے انہوں سیٹ کیا تو دوبارہ مصیبت بناتی۔ پھر دوسرا بات سنو، ابھی اگر تصویریں نہ بنائیں کھڑے ہو کر۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد،
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل وعلا في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال جل وعلا في مقام آخر وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہر شخص کو ضرورت ہے، بالخصوص ہر مسلمان کو، بلکہ میں عرض کروں فکر مند درد دل رکھنے والے مسلمان کو، کہ اس کو گھریلو طور پر سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ باہر نکلتا ہے تو بے شمار قسم کی ٹینشنیں، فکریں، فتنے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ آ جا کے ایک گھر بچتا ہے، لیکن گھروں کا نظام بھی اس قدر تباہ ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی خواہش کرتے ہیں، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر، موت کی تمنا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں، سکون ہی نہیں زندگی میں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تمہارے لیے سب سے بیسٹ جو جگہ ہے، بہترین جگہ، وہ تمہارا گھر ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے من نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ نے مختلف چیزیں بتائیں، ان میں ایک بات یہ بھی بتائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے اتنا کشادہ، اتنا وسعت والا ہو
کہ تیری ساری فکریں، تیری ساری ٹینشنیں، ہر چیز اس میں سما جائے. اور یہ بڑا وسیع معنی پر مشتمل جملہ ہے. تھکا ٹوٹا آیا ہے، گھر میں سکون مل جائے، گھر کا بستر اس کو جگہ دے، گھر میں آ گیا، اب کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، پرسکون ہو کر سو رہا ہے. گھر میں آ گیا، گھر کے افراد یہ نہیں ہے بیٹے کی طرف سے ٹینشن آ رہی ہے، بیٹی کی طرف سے آ رہی ہے، بیوی کی طرف سے شکایات کا پٹورا بکس کھل گیا ہے. ایسا نہیں. گھر میں آؤ تو تمہارا گھر تمہیں جگہ دے، تم اپنے گھر میں بڑے سکون اطمینان کے ساتھ وقت گزارو. اپنا زیادہ وقت پھر اپنے گھر میں گزارو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی. ایسے گھروں کی تلاش ہے. اور میرے عزیزو، ایسے گھر ملتے کب ہیں؟ جب گھروں والوں کی اصلاح ہو جائے. ہر پرزہ اپنے مقام پر اگر فٹ ہو تو مشین چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے. اسی طرح گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقام پر ہو کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو گھر کی گاڑی بڑی بہترین چلتی رہے گی. پھر ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، پھر تعطل نہیں آتا، توقف نہیں آتا، پھر رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. پتہ ہے چھوٹا پرزہ اپنے مقام پہ فٹ ہے، بڑا پرزہ اپنے مقام پہ فٹ ہے. مرد کا جو کام ہے وہ اپنا کر رہا ہے، عورت کا جو کام ہے وہ اپنا کر رہی ہے. بچوں کو جس مقام پہ رکھا گیا ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا زندگی کتنی بہترین چلتی ہے. اسی بات کو لے کر میں نے اس موضوع کو شروع کیا اور یہ بتا رہا ہوں پچھلے 2 خطبات سے گھر کے مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں. پچھلے خطبے میں بھی آپ نے سنا، اس سے پیچھے بھی. گھر کے افراد کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے کاموں کو سر انجام دینا، مال کما کر ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو رہائش دینا، گھر والوں کو ان کا نان نفقہ، ان کا لباس. قرآن پاک میں ہے علی المولود لہ کسوتہن ورزقہن. جس کا بچہ ہے، بچے کی اور بچے کی ماں کی ذمہ داری نان نفقے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، اخراجات کے لحاظ سے وہ بچے کے باپ کی ہے. کتنا کلیئرلی قرآن پاک نے سمجھا دیا. اور اس میں آپ نے کتنی کمال کی احادیث مبارکہ سماعت کی. اسی کے متعلق ایک حدیث آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اگلا پہلو ذکر کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے. مکہ سے ہجرت کی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، مکے میں آئے، بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ جب ان کے پاس گئے نا تو بیماری اتنی شدت کی ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہوئے پڑے ہیں کہ بس اب موت آئی، اب موت آئی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے، صحابہ کے دکھوں کا ساتھی، یتیموں کا ملجا و ماوا، دکھی لوگوں کا دکھ بانٹنے والا اور دکھوں پر مرہم رکھنے والا یہ عظیم المرتبت پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے نا تو سیدنا سعد بلک بلک کر رونے لگ گئے. کیفیات ہوتی ہیں نا، ہمیں کہیں کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، ہم کسی ٹینشن میں ہو، کوئی انتہائی پیار کرنے والا آ جائے، ہمارا دل بھر آتا ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. تو وہاں کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں ساری کائنات کا سردار خود چل کے اپنے گھر آ چکے ہیں کہ میرا سعد بیمار ہے. رو پڑے. آپ نے فرمایا ما یبکیک، سعد روتے کیوں ہو؟ کہا جی رونا اس لیے آ گیا کہیں یہیں پر میں فوت نہ ہو جاؤں. یہاں سے ہجرت کی، لمبے لمبے سفر کیے، دین کی اتنی خدمت کی، میرا تو دل یہ ہے
میں مدینہ کی سرزمین میں فوت ہوتا، میں کہیں دور دراز فوت ہوتا، ساری زمین قیامت کے دن ماپی جاتی، میرے نامہ عمل میں درج ہوتی، جہاں سے ہجرت کر کے گیا ہوں پلٹ کے وہیں آ گیا ہوں، اب بیماری نے اس قدر گھیر لیا ہے لگتا ہے موت آ جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی کے رحمتوں بھرے ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیزوں، رہنمائی پیارے نبی سے لیجئے۔ ہم بھی جاتے ہیں بیماروں کی عیادت کے لیے، بس ہوتا ہے بچنا ہی نہیں، بس یار ادھر آخری ٹائم آ گیا۔ ان چیزوں کی، ان باتوں کی قطعاً اجازت نہیں۔ تربیت لے لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بات آ گئی ہے تو کر ہی دوں، چونکہ روزانہ واسطہ پڑتا ہے مریضوں سے۔ آپ مریض کے پاس گئے، وہ بیمار ہے، عیادت کریں، دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائیں۔ المیہ یہ ہے، میں کس کس پہلو کو ٹچ کروں، ہمیں بنیادی دعاؤں کا ہی نہیں پتا۔ ہمیں یہ نہیں پتا بندہ بیمار ہے اس کو دعا کیا دینی ہے۔ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے بول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مختلف دعائیں، ایک دعا یہ ہے، آپ کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، حوصلہ کر، ہمت کر، یہ بیماری کیا ہے، یہ تو تجھے گناہوں سے انشاءاللہ صاف کر دے گی۔ کیسی پیاری بات ہے ہمارے پیارے نبی کی۔ اور آپ نے فرمایا جس مریض کے پاس تم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دو، ہاں اللہ نے اگر اس بیماری میں اس کی موت مقدر نہیں نہ کی، تمہارے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ اس کو ضرور شفا دے گا۔ کون سی ہے وہ دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بس اتنی سی دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم و برتر کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میرے بھائی میں تیرے لیے اللہ کے در کا سوالی بن گیا ہوں، یا اللہ میرے اس بھائی کو شفا دے دے۔ وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، اس سے میری التجا ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ یہ ہے طریقہ۔ اب وہ دیکھو نا، پہلے اتنے بیمار ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں ہے اور اضافہ کر دیں، اچھا بس تیرا تو آخری وقت ہی آ گیا ہے، اب تو نے کہاں بچنا ہے، چلو بھئی گھر والوں کرا لو کوئی خدمت، گھر والوں کو بھی مایوس کرو، بعض ڈاکٹر ہیں پتہ نہیں خدا ہی بنے بیٹھے ہیں، بس اس کی تو عمر ہی اتنی ہے۔ اب بھئی تم موت کے فرشتے ہو کہ جنہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہے؟ یہ سارے فیصلے ہمارے رب کے ہیں، اس لیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں وہ کسی کے بارے میں ایسے تبصرے کرے۔ جب انہوں نے اپنی اس بات کا اظہار کیا نا تو آپ کے رحمتوں بھرے ہاتھ اٹھ گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ بولا اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اے اللہ میرے سعد کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ میرا سعد تیرے شہر مکہ میں بیمار پڑا ہے، اس کو شفا دے دے، اللہ شہر تیرا، نبی تیرا، ہاتھ اٹھا کے تجھ سے التجا کرتا اس مکہ میں، میرے صحابی اپنے بندے سعد کو شفا دے دے۔ پھر اللہ نے شفا دی، شفا ہی نہیں دی، اللہ نے پھر اس کے بعد 10 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، دعائیں رسول کا اتنا خوبصورت رزلٹ نکلا۔ ان 10 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے حدیث ہمیں بتائی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب دعا لے لی نا، حوصلہ ہو گیا۔ نیک آدمی دعا کر دیتا بندے کو بڑا ہی حوصلہ ہو جاتا ہے، کہتا لو جی میں تو ٹھیک ہو گیا، آپ نے دم کر دیا، لو جی میں تو بس ٹھیک ہو گیا، اتنا حوصلہ مل جاتا ہے۔ حوصلہ ملا تو کہنے لگے اللہ کے نبی جی میرے پاس مال بہت ہے، مال میرے پاس بہت ہے، اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے میری، ابھی کوئی نرینہ اولاد بیٹا نہیں ہے، کہتے صرف ایک بیٹی ہے میری، اور میرے پاس مال بہت ہے،
میری بیٹی ساری زندگی بھی کھاتی رہے، ختم نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کی وصیت کر دوں، مرنا تو ہے ہی۔ تو اللہ کے نبی جی کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں سعد، سارے مال کی وصیت نہیں کرنی۔ پھر کہا اللہ کے نبی جی آدھے مال کی کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا نہیں، آدھے مال کی بھی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی جی 2/3 مال کی کر دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر کہا اچھا 1/3 کی کر دوں؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں سعد چل 1/3 مال کی وصیت کر دے، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اب سنیے اگلی بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے سعد دیکھ تیری بیٹی ہے، باقی بھی تیرے اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر تو ان کے لیے مال چھوڑ کر جائے اور یہ اس مال میں سے اپنی گزر اوقات کریں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو ان کو چھوڑ کر جائے اور ان کے پاس مال ہو۔ ایک حدیث میں بخیرن، دوسرے الفاظ ہے بعیشن، مال دے کر جائے، عیش و آرام سے ان کی زندگی گزر ہو، اور یہ لوگ اس بات سے بچ جائیں یتکففون الناس، کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ضرورت بڑھ گئی، لو جی سعد تو بڑا امیر کبیر آدمی تھا، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر گیا، وصیت کر گیا، اب میں سعد کی بیٹی ہوں، میں یتیم ہوں، لوگوں مجھے مدد کرو، میری ہیلپ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹیاں بیٹے بیچارے یتیم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دیکھو پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ پھر آپ نے ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی میرے ساتھ انکا ان تنفق نفقتن، اگر تو کوئی بھی اپنے مال میں سے خرچہ کرتا ہے فہی لک صدقہ، وہ تیرے لیے صدقہ ہے، تو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ تو عام فہم معنی ہے، کہیں پر خرچ کر دیا، مسجد میں، مدرسے میں، پانی کا کنواں لگوا دیا، اور کوئی اس طرح کے کام کر دیے، یتیم پر خرچ کر دیا، بیوہ پر کر دیا، سڑک بنوا دی، شیڈ بنوا دیا، سایہ دار کوئی جگہ بنوا دی، مسافر خانہ بنوا دیا، قرآن پاک لے کر رکھ دیا، بے شمار کام، تو تو جہاں بھی خرچ کرے گا وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور اگلی بات سن وَإِنَّكَ إِن تُنْفِقَ عَلَىٰ عَيَالِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ، اگر تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو تیرا نبی بتا رہا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ بچوں کو کھلا رہا ہے، بیٹی کو کھلا رہا ہے، بیوی کو بھی کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ عیال میں بیوی بھی آتی ہے، لیکن اگلے جملے میں آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی، یہاں تک فرمایا وَإِنَّكَ إِن تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِن مَالِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ، میرے ساتھ اگر تیرے مال میں سے تیری بیوی کچھ کھا لیتی ہے اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھو نا دنیا کی ضروریات، یہ ہے ہمارے اسلام کا حسن اور خوبصورتی۔ یہ نہیں ہے کئی مہینوں کئی سالوں کے لیے گھر سے نکل جاؤ، میں تو نہیں دین کا کام کر رہا ہوں، پیچھے نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر، کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے، کیسے معاملات چل رہے ہیں، وہ فاقوں میں زندگی گزاریں، کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا، اسلام یہ بات سمجھاتا ہے دنیاوی لحاظ سے مرد چونکہ نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا سب لوگ اس حدیث کو، آپ نے فرمایا
ان اللہ سائل کل راع اما استرعا، اللہ نے جس بندے کو جہاں جہاں ذمہ دار بنا دیا، اللہ نے قیامت کے دن اس سے سوال کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں بھائی میں نے تجھے شوہر بنایا تھا، ہاں بھائی میں نے تجھے باپ بنایا تھا، ہاں بھائی تو بتا تو گھر کا نگران تھا، ہاں بھائی تو بتا تو علاقے کا چودھری تھا، پنچایتی تھا، تو امام تھا، تو خطیب تھا، تو حکمران تھا، بتا۔ فرمایا جس کو جہاں اللہ نے مقرر کر دیا اب اس سے سوال بھی کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ اور سوال پتہ کیا ہوگا؟ احفظ ام ضیع، کیا اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی، اپنی رعایا کی حفاظت کی، یا ضائع کر دیا؟ یہ اس کو بتانا پڑے گا ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا۔ احساس پیدا ہونا چاہیے، جب یہ احساس ہو پھر میرے عزیزو بات بنتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں دیکھیے نا کتنے کلیئر الفاظ میں کہہ دیا، اللہ تعالی نے اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے جس کا نگران اس کو خود اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں رشتے بنتے ہیں کہاں پر؟ کہاں بنتے ہیں؟ آسمان پر۔ انتخاب اللہ کرتا ہے، یہ فلاں عورت کا شوہر ہے، یہ جو ہے فلاں مرد کی بیوی ہے، یہ بچہ یہ بچی فلاں گھر میں پیدا ہوں گے، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، یہ فلاں ملک کا حکمران ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو اللہ نے جب ذمہ داری دے دی اب اللہ ہی نے قیامت کے دن اس کے متعلق اس سے سوال کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیت، حتیٰ کہ مرد سے سوال ہوگا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ مردوں ہم سے سوال ہوگا ہمارے گھر والوں کے بارے میں، بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے کہاں تک اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اس لیے دنیاوی حوالے سے بھی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اگلا پہلو یہ ہے دنیاوی حوالے سے تو عیشیں کراؤ، بہترین ماشاءاللہ گھر ہیں، ہر ایک کے پاس سواری ہے، ہر بچے کی الگ الگ سے سواری، ہر ایک کا بیڈ روم الگ ہے، ہر گھر کے اندر سٹنگ روم ہے، سٹڈی روم ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں پہلے وقتوں میں بادشاہوں کو بھی تصور نہ تھا۔ ہر گھر میں فریج ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا پہلو مد نظر رکھنا ہے۔ اور آپ قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، احادیث میں تو یہ باتیں بتا دی نا جو ابھی تک آپ نے احادیث سنی، دنیاوی لحاظ سے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، دین کے لحاظ سے آنکھیں بند نہیں کر لینی، دین کے لحاظ سے بھی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا، میرے پیارے نبی جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرے مصطفیٰ کریم جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، کیونکہ ڈیلی بیسس کی یہ عبادت ہے، روزانہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، باقی عبادات کوئی سال بعد ہے، کوئی زندگی میں ایک بار ہے، روزے سال میں ایک بار، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک بار، اور حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار، اور نماز کیوں جی صرف عید کی، یا بہت سارے لوگوں کے لیے صرف جمعے کی، یا بہت سارے وہ بیچارے جنازہ پڑھ لیتے ہیں باقی پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ویسے کیسی عجیب بات ہے، دوسرے کی نماز تو پڑھ لو اپنی پڑھو ہی نہ، ہے نا تعجب کی بات۔ تو یہاں پر کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور آپ بھی اس پر جم جائیے۔ ایسا نہ ہو رزق کماتے کماتے ان کو کھلاتے کھلاتے آپ اس پہلو سے نکل جائیں۔ غور سے سنیے گا ذرا ان باتوں کو۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم ہم خطاب آپ سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اپنے نبی کو ہے، اور سمجھا نبی کی ساری امت کو دیا ہے۔ کیا سمجھایا؟
لا نسألک رزقا، اے میرے بندے، اے میرے مصطفیٰ کریم جی، اے میرے مصطفیٰ کی امت کے ہر فرد، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ تجھے تو لاکھ کمانا چاہیے تھا، کیوں نہیں کمایا تو نے؟ تجھے تو اتنا کمانا چاہیے تھا، کیوں نہیں کمایا؟ اللہ پیٹ لگا ہوا ہے، کیا کریں؟ فرمایا نحن نرزقک، میں ہوں نہ پیدا کرنے والا، میں اگر سمندروں میں مچھلیوں کو کھلا سکتا ہوں، پتھروں میں کیڑوں کو کھلا سکتا ہوں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کھلا سکتا ہوں، انسان کیا تجھے ہی نہیں کھلا سکتا؟ تو ایک وقت میں کتنی روٹیاں کھا لے گا؟ ایک وقت میں کتنا کھا لے گا؟ اللہ کی مخلوق میں ایسی ایسی مخلوق ہے جو ایک ایک وقت میں ٹنوں کے لحاظ سے گوشت کھاتی ہے۔ کون کھلا رہا ہے ان کو؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میرے بندوں، جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا تم میری عبادت کرو، بس تم میری عبادت پر آ جاؤ، میں تم سے نہیں کہتا رزق کماؤ، رزق کمانے کی مشینیں بن جاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے؟ رزق کمانے کے لیے بڑی محنت، بڑے فن سیکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈپلومے، بڑے بڑے کورسز، اور دین کے لیے میں نے کہا نا جنازے کی دعائیں نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہے مسلمان، ویسے اتنا فنکار ہے، فن کا ماہر ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑا کر دے گا، بڑا انجینئر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سائنسدان ہے، لیکن قریبی فوت ہو گیا، ماں باپ بیوی بیٹا بیٹی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، ہے نا افسوس کی بات۔ وہ سارا کیا ہے؟ رزق کمانے کا ذریعہ۔ اس پہلو کو تو میں نے پہلے ذکر کر دیا، میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، لیکن یار بنیادی چیزوں کا دین کے لحاظ سے تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ آئیے ان باتوں پر غور کیجئے۔ کہا ما ارید منہم من رزق، میں رزق نہیں مانگتا تم سے، وما ارید ان یطعمون، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ یا اللہ آخر کھانا پینا بھی تو ہے، تو پتہ کیا کہا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا اللہ ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں رازق نہیں کہا، الرزاق، بہت رزق دینے والا ہے، اور جب دیتا ہے اس کی شان یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کا کام، یہ ہے اس کی بات، یہ ہے اس کی عظمت کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، یہ دو حدیثیں بس غور سے سنیے اور دیکھیے کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ بس ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں یقین عطا کر دے، اللہ ہمیں توکل عطا فرما دے۔ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں نا میرے عزیزوں، کمال کی زندگی گزرتی ہے۔ آئیے ذرا سنیے حدیث قدسی، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، لوگوں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ابن آدم، آدم کے ہر بیٹے، آدم کی ہر بیٹی، اے آدم کے ہر بیٹے، اے آدم کی ہر بیٹی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اللہ فرماتا ہے میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تجھے دل کا غنی کر دوں گا، تیرے جیسا امیر آدمی دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، بس تو یہ کر لے کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔
اب اللہ کی عبادت یہی نہیں ہے صرف کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ، حج، نہیں. اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر حلال رزق کما رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. آپ سچ بول رہے ہیں، اچھی ڈیل کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی عبادت. تو کہا بس میری عبادت پر رہ، میں تیرا سینہ بھر دوں گا غنا سے، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے رب کا وعدہ ہے وہ تجھے کبھی فقیر نہیں ہونے دے گا، پھر تجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. یار مجھے اتنی ضرورت ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، یار میرے گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے، چیک اپ کے لیے پیسے نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے بس ایک گر مجھ سے سیکھ لے، مجھ سے وعدہ کر لے، 2 فائدے تجھے ملیں گے. تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تجھے کبھی فقیر نہیں ہونے دوں گا. اور اگلی بات ارشاد فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، ہاں اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر لگا لے جتنی تجھ سے دوڑ لگتی ہے تو عرش بری پہ بیٹھا ہوا ہر چیز کا مالک تیرا رب ہی نا. اس لیے سن وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تو نے ایسا نہ کیا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. ہر بندہ غور کرے، ہر شخص غور کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میرے بندے اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرا رب ہوں، تیری فقیری، محتاجگی، ہیرس طمع کبھی دور بھی نہیں کروں گا. پھر ہر وقت مصروفیت، دن بھر کام، اوور ٹائم، یہاں ڈیل وہاں ڈیل، اتنا پیسہ آ رہا ہے جی، مصروفیت ہی بہت ہے جی، میرے پاس تو جی سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے. کہتے ہیں نا لوگ اتنے مصروف ہو گئے. یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کی بات ہے. اگر آپ اس حدیث پر غور کریں، حقیقت بات ہے، بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. یار میرے ساتھ تو پہلی بات پوری ہونی چاہیے تھی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا، اللہ میرا سینہ غنا سے بھر دیتا، میری فقیریاں محتاجگیاں دور کر دیتا. یہ میرے ساتھ کیا بن رہا ہے؟ میں تو پائی پائی کا محتاج ہوں. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں بڑی دولت آتی پر پتہ ہی نہیں چلتا جاتی کدھر ہے، بھئی جانی کدھر ہے. رب کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، وہ فرماتا ہے اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو پھر تیرے ساتھ یہی کچھ ہوگا، مصروفیت سے ہاتھ بھرے رہیں گے، فقیری تیری کبھی دور نہیں ہوگی. دوسری حدیث کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں دنیا کو اپنے اوپر اتنا سوار نہ کرو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر بھی کرو. اور سنو من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بندہ آخرت کو اپنا ہم غم فکر بنا لے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈیل کر رہا ہے، ماں تول کر رہا ہے، چیز کے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، اللہ کا ڈر ہے یار آخرت بھی ہے، یار یہاں دھوکہ دے کے 2 روپے 2-4 پیسے زیادہ کما لوں گا، آخرت بھی تو ہے نا، اس لیے بریک لگ جاتی، غلط نہیں کرتا. گھر میں بھی فکر ہے آخرت کی، نہ بھائی گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دینا جس سے ہماری آخرت خراب ہو. یہ بندہ گھر میں، باہر، دکان پر، گلی میں، بازار میں، حتیٰ کہ ایوان میں، جہاں جہاں بھی ہے یہ اس کا غم، اس کی فکر آخرت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کے اندر غنا پیدا کر دے گا. بے پرواہی، فکر ہی کوئی نہیں، یہ نہیں ملا ہو یار یہ ڈیل ہونی تھی نہیں ہوئی، ساری رات نیند نہیں آ رہی، اتنی ٹینشن میں، اتنی مصیبت میں، فلاں جگہ سے پیسے آنے تھے آئے نہیں، مرنے والا ہو گیا ہے. فرمایا پھر اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. اگلی بات وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سمیٹ دے گا، کوئی پھیلاؤ نہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، مصیبت بنی ہوئی نہیں. پہلی بات یہ ہے بندہ بالکل غنی، دنیا سے بے فکر، پرواہ کوئی نہیں. دوسری بات ہے سارے کام سمٹ جائیں گے. اور تیسری بات اپنے پیارے نبی کا پیارا فرمان سنیے، اور اس زبان سے نکلنے والی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس یقین سے سنیے. فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر.
اس کو پھر دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، اللہ دنیا کو اس کے قدموں کی زنجیر بنا دے گا، یعنی خود دنیا آ کر اس کے لپٹے گی اس سے کہ میں تو تیری ہوں، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ وعدے، اور فرمایا لوگوں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جو بندہ دنیا کا طالب بن جائے، رات کو سوتا ہے نیند کی گولیاں لے کر، صبح اٹھا نہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر اذکار، نہ کوئی اللہ توبہ، نہ گھر والوں کی فکر، نہ بیوی، نہ بچوں کی، نہ کسی کے حقوق کا خیال، بس صبح اٹھا اور دفتر، سارا دن دفتر میں کبھی ادھر سر مار رہا، کبھی ادھر، کبھی اس کا فون سن، کبھی اس کو کر۔ فرمایا جس کی دنیا ہی اس کا فکر بن گئی نا، اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے لے آئے گا، بین عینی، یہاں اللہ اس کا فقر رکھ دے گا، جہاں بھی جائے گا نا دیکھنے والا کہ اللہ منگن والا آ گیا جی، یار اس نے تو پیسے ہی مانگنے ہیں، یار ہے یہ بڑا اچھا بندہ، پر جب آتا ہے جب دیکھو پیسے ہی مانگتا ہے، اب اس کو فلاں ضرورت ہے، اب اس کو فلاں ضرورت ہے۔ یہ ہے اللہ اس کا فقر یہاں رکھ دیتا ہے، جس کی نظر پڑے گی فوراً وہیں ذلیل۔ یہ ہے دنیا کے طالبوں کا حال۔ فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، کام سارے بکھر جائیں گے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے۔ آؤ میرے عزیزو، ان حدیثوں کو سن کر فیصلہ کیجئے، ہم نے اپنے گھروں میں، باہر، اپنی پوری زندگی میں اپنی آخرت کو اہمیت دیتے ہوئے اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے عزیزو، دو تین اہم باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسی رواں ہفتے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر بڑے دلدوز قسم کے سانحات ہوئے، اور یہ سلسلہ ایک بار پھر وطن عزیز پاکستان میں دہشت گردی کا شروع ہو چکا ہے۔ کراچی میں جامعہ ابی بکر ہے، اس کے مدیر ضیاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ تعالی، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ بہیمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے والد گرامی مولانا ظفر اللہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب، مامو کانجن، یہ اوڈا والا کا علاقہ، ان کے شاگرد تھے یہ مولانا ظفر اللہ۔ ایک دن استاد گرامی نے دیکھا صوفی عبداللہ صاحب یہ بڑے مستجاب الدعوات، ظفر اللہ صاحب آ رہے، بلایا ظفر ادھر آؤ۔ جی استاد جی، میں آج آپ کے لیے کوئی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ استاد امتحان لے رہا ہے شاگرد کا۔ میں تیرے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، سب کو پتا ہے بابا جی کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، بیٹا مجھے بتا دعا کیا کروں؟ کہا استاذ محترم بس یہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اور آپ دیکھو پھر استاد نے دعا کی، اللہ نے یہ کرشمہ دکھایا، زمانہ طالب علمی میں کراچی میں جا کر یہ اتنی بڑی جگہ خریدی اور وہاں پر اتنا بڑا جامعہ بنایا۔ اس کے بعد ان کا داخلہ ہوا مدینہ یونیورسٹی میں، وہاں سے پھر پڑھ کر جب واپس آئے تو وہاں پر بالکل مدینہ منورہ کی اس جامعہ اسلامیہ کا نمونہ بنا دیا۔ یہ واحد یونیورسٹی ہے، میں نے وہاں پر الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کا ایک کورس بھی کیا تھا جامعہ ابی بکر میں، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ وہاں پر ذریعہ تعلیم عربی، طالب علم بھی عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، استاذ بھی عربی میں گفتگو کر رہے ہیں،
اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، ان کے اس بیٹے ضیاء الرحمان مدنی کا انٹرویو آیا، کہتے ہیں ہماری جامعہ میں، ہمارے مدرسے میں 40 ملکوں کے طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسا زبردست جامعہ، یہ مولانا ظفر اللہ صاحب لاہور سے جا رہے تھے کراچی بائی روڈ، رحیم یار خان کے قریب جا کر وہ تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، درخت میں لگی، 2 بیٹے ساتھ تھے، وہ وفات پا گئے، رشتہ دار خواتین تھی وہ اور مولانا ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 بیٹوں میں سے 2 تو ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، ایک بیٹا یہ بچہ ضیاء اللہ مدنی۔ اللہ کی فیصلے، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے کام، ان کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ اب یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور سلام تو ان کی بوڑھی ماں کو ہے جس نے اپنے شوہر کی وفات کو بھی دیکھا، اپنے 2 بیٹوں کی وفات، اور اب اپنے اس لخت جگر کی شہادت کو بھی، کہ بدبخت قاتلوں نے 5 گولیاں سر میں فائر کی، وہ سر کہ جس میں قال اللہ قال الرسول کی سوچیں آتی، وہ سر جو مکہ اور مدینہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا، وہ سر اور سر والا کہ جس نے مدینہ منورہ جا کر اللہ کے نبی کے علم نبوت کو حاصل کیا، آج اس ملک کے، اس دین کے علماء کے دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور ساتھ ہی دیکھ لو مولانا حمداللہ صاحب پر خودکش دھماکہ، یہ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ملک کے اندر بد امنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم اس طرح کے تمام واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ادارے کہتے ہیں راہ کا ہاتھ ہے، بھئی راہ اس ملک میں اتنی منہ زور ہو گئی ہے کہ جس عالم کو چاہے اس پر حملہ کر دے، اس کو لگام ڈالنا ہماری حکومت کا، ہمارے ریاستی اداروں کا کام ہے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور جہاں جہاں بھی علماء ہیں ان کی حفاظت، اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ اگر ریاست اکٹھا کرتی ہے علماء کو اور تمام مسالک کے علماء کو کہ آؤ بھائی ملک کے اندر امن، اتحاد، اتفاق کی فضا چاہیے، تو ان علماء کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ جو بھی اس کاز کے لیے آگے آئے گا، اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، توحید کے لیے، عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، یہ اسلام اور پاکستان کے دشمن اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ بہرحال ہم ان کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے، علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، وطن عزیز کو اللہ اندرونی بیرونی خلفشار و انتشار سے محفوظ فرمائے، جو اس کا خیر خواہ ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بدخواہ ہے اللہ اس کو تباہ و برباد فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے، اعلان ہے کہ انشاءاللہ کل ہفتہ ہے، 16 سپتمبر ہے، ہمیں ضرورت رہتی ہے اکثر و بیشتر الحمدللہ مسجد صرف 5 وقت نماز کی جگہ نہیں بلکہ مسجد سے الحمدللہ ہماری بہت ساری دینی دنیاوی اخروی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اسی کے تحت ہم نے کل ایک طبی اور علمی مذاکرے کا بندوبست کیا ہے، جس کے لیے انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں معروف اسلامک سکالر، اسلامک میڈیکل سائنس کے اسپیشلسٹ، اور یوٹیوب پر بہت زیادہ سنے جانے والے میری مراد محترم ڈاکٹر شرافت علی صاحب ہیں۔ وہ انشاءاللہ کل نماز مغرب ہمارے پاس ادا کریں گے، اس کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ آپ کے سوالات ہوں، جتنے جسمانی امراض ہوتے ہیں آپ اپنا سوال لکھ کر ان سے انشاءاللہ اپنا جواب حاصل کریں، آپ کی ملاقات بھی ہوگی، آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ملیں گے کل بروز ہفتہ نماز مغرب۔ آخری گزارش میرے عزیزو یہ ہے، الحمدللہ آپ کے مرکز کے اندر گاہے گاہے کام جاری رہتے ہیں، میں ہمیشہ ممنون رہتا ہوں اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، معاونین کا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی نے ہمیں مشورہ دے دیا، کسی نے وقت دے دیا، کسی نے مال دے دیا، کسی نے کلمات خیر کہہ دیے، میں اللہ کا بندہ سب کے لیے دعا گو ہوں، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما کے سب کو اپنی شایان شان بہترین جزا عطا فرما۔ الحمدللہ اس وقت اپنا سولر سسٹم جو 11 kV کا لگا تھا وہ الحمدللہ ورکنگ میں آ چکا ہے، کہیے الحمدللہ۔ 50 کلو واٹ کا انورٹر، چھت پر پورا سٹرکچر 100 کلو واٹ ہمارا ٹارگٹ ہے،
ہمیں 20 پلیٹیں ملی، جتنے ہمارے پاس پیسے جمع ہو سکے. 550 واٹ کی ایک پلیٹ ہے تو یہ 11 کلو واٹ بنتا ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے نیٹ میٹرنگ کے مسائل ہیں، کیبل کے بچھانے کے مسائل ہیں، ابھی بور ہونا ہے جس کی وجہ سے ارتھ کے مسائل کور ہو جاتے ہیں. وابڈہ ایمان نہیں ہے اس ملک کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کتنے چکر، کتنے مسئلے مسائل، لیکن الحمدللہ شروعات ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اب ہم جیسے جیسے پلیٹیں ایڈ کرتے چلے جائیں گے نا کام چلتا چلا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے، آپ میں سے ہر فرد کو علم ہونا چاہیے ایک پلیٹ کی کتنی قیمت ہے؟ 45,000 روپیہ. تو میرے عزیزوں اب آپ نے اس طرف توجہ دینی. انورٹر موجود ہے 50 کلو واٹ کا، جب 50 کلو واٹ پورا ہو جائے گا ہم اگلا 50 کلو واٹ والا خرید لیں گے انشاءاللہ تعالی. کیبل پوری کی پوری ڈالی جا چکی ہے اس وقت الحمدللہ. وہ 11 کلو واٹ کا جو ہمارا سسٹم ہے آج صبح ماشاءاللہ اس کو فعال کیا، کمپیوٹرائز سارا چیک اپ، جو بھی معاملات تھے اللہ ثاقب صاحب کو جزائے خیر دے، سر پہ چڑھ کے رہے رات بھی ماشاءاللہ دیر تک. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی پانی کے مسائل ہو رہے تھے یہاں پر الحمدللہ. یہاں ساتھ ہی کل اللہ کے فضل و کرم سے 650 فٹ کا بور ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مرکز کے پانی کے سارے مسائل بھی اللہ کی توفیق سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہیے الحمدللہ. سیدنا سعد آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. اللہ کے نبی میری امی فوت ہو گئی ہیں، آپ نے دعا دی انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی امی کی طرف سے نا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے سب سے افضل صدقہ میری امی کی طرف سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سعد پانی، ماں، پانی سب سے بہترین صدقہ ہے. تو سیدنا سعد نے باقاعدہ مدینے میں اس وقت کنواں بنوایا، آج کے دور میں کہنے بور لگوایا، نکلوایا اور پانی جاری کر دیا اور لکھ دیا یہ بئر ام سعد ہے، یعنی ایسا کنواں ہے جس کا ثواب ام سعد کو ملے. تو میرے عزیزوں یہ جو بور ہے پھر اس کی وجہ سے پورے مرکز میں پانی کی ترسیل ہے اور یہ ماشاءاللہ نمازی وضو کریں گے، بچے یہاں رہتے ہیں، وہ نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ رمضان میں ماشاءاللہ کتنا جمعے کے مواقع پر یہ سارا پانی، پھر یہی نہیں اردا گرد سے لوگ آتے ہیں پانی بھر کے لے کے جائیں. الحمدللہ اتنا صاف شفاف نیچرل یعنی قدرتی پانی ملے گا اور اس سے سب لوگ مستفید ہوں گے. اس کا خرچ ہے تقریباً 6 لاکھ روپے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ابھی یہ بچے انشاءاللہ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ جتنا ہو سکتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے اس مد میں بھرپور تعاون کریں. ہاں آپ میں سے کوئی میرے ایسے خوش نصیب بھائی جو اس کی پوری ذمہ داری لینا چاہیں، کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو کہے یار میں اپنی امی اپنے ابو کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیتا ہوں، سو بسم اللہ. ایون کہ اگر کوئی میرا ایسا کوئی بھائی جو یہ سمجھتا ہو کہ میں یہاں پر بنوا کر باقاعدہ تختی لگوا دوں یہ میری امی کی طرف سے ہے، ہم میرے عزیزوں اس کے لیے بھی حاضر ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری ادائیں ہیں، پیارے نبی کے صحابہ کرام کی ادائیں ہیں. تو یہ مرکز آپ کا ہے، اس میں آپ جیسے چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پانی سب سے افضل ترین صدقہ ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا اس پانی سے صرف یہ محدود نہیں کہ مرکزی مستفید ہو، ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے بنوایا، لوگ علاقے بھر سے آتے پانی لے کر جاتے. اب اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی، ٹی ڈی ایس چیک کروائے، ظاہر ہے توجہ تو رکھنی پڑتی ہے، وہ ہیپاٹائٹس سی اور اس طرح کے امراض کا باعث بن رہے تھے. ہم نے فوراً سے الحمدللہ فیصلہ کیا، اللہ سے دعا کی، کام شروع ہو گیا، بور ہو چکا ہے. اب آگے کے کام انشاءاللہ پانی کی ترسیل کے اور اس کے فلٹریشن کے یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے ضرورت اور بات رکھ دی ہے. اب 2 ہمارے مین اس حوالے سے ٹارگٹ ہیں، ایک یہ پانی کا معاملہ اور دوسرا انشاءاللہ سولر پلیٹوں کا معاملہ. میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے لیے الحمد شکریہ کے الفاظ ہیں. آپ نے کبھی میری آواز ملنے پر پیچھے رہنے کا یا سستی کرنے کا کبھی ماشاءاللہ سوچا بھی نہیں. آگے سے آگے بڑھے، میری دعا ہے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ بھی آپ کو ہر لحاظ سے آگے ہی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.